اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دنیا کے مالک اور خالق کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو ملحدین یا ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ملحد جو ہندوستان کی زمین پر رہتے ہیں، جس کا نام جاوید اختر ہے۔ جاوید اختر 60 سالہ ہے۔ یہ انڈین فلموں کے لیے اسکرپٹ لکھتے ہیں، مکالمے لکھتے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مکالموں پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں اور ان کے ڈائلاگس کو زبانی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کا سابقہ مفتی شمائل ندوی سے پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے نظر آئے۔ ایک طرف قرآن، اسلام، منطق، فلسفے کے ہتھیاروں سے لیس مفتی شمائل ندوی تھا، اور دوسری طرف وہ ملحد جس کے پاس جادوئی الفاظ ہے، جس کے پاس دلکش اور دلنشین انداز ہے، جو خدا کے منکر اور خدا کی ذات اور وجود سے انکار کرتے ہیں۔ جاوید اختر نے سوال کیا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شمائل ندوی نے کیا جواب دیا، میں آپ کو قرآن کی طرف لے چلتا ہوں۔ اسی سوال کا جواب آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ سارا نظام اور کائنات اللہ چلا رہا ہے، تو وہ اللہ دکھلا دو۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو اس پر ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کوہ طور پر لے چلتے اور اللہ تعالیٰ سے یاد اور فریاد کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہ طور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ بعد میں جب ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں پاک ہے تو، میں نے آپ پر ایمان لایا۔ اب اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ اور اس واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ انسان میں اللہ کو دیکھنے کی قابلیت بالکل نہیں ہے۔ انسان میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس وہ طاقت نہیں جس طاقت سے، جس صلاحیت سے، جس قابلیت سے اللہ کو دیکھا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اس کے جسم میں، اس کے بدن میں اللہ کے وجود دیکھنے کی طاقت نہیں، تو مجھ اور آپ جیسے گناہگار کے جسم میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت کہاں سے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اس نے سوال کیا کہ اللہ ہے تو دکھلا دو، اگر اللہ ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتا، تو اس سوال کے جواب شمائل ندوی نے کیا خوب جواب دیا، بڑے دل نشین اور عام فہم سا جواب دیا کہ اس کائنات میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، تو کیا آپ ان چیزوں کے وجود سے انکار کر سکو گے؟ وہ آپ کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا وجود اس کائنات میں نہیں۔ تو یہ جواب سنتے ہی وہاں دیکھنے والے، سننے والے حیران رہ گئے، اور جاوید اختر کے ہاتھ کانپتے ہوئے نظر آئے۔ مثال کے طور پر اس کائنات میں ہوا چل رہی ہے۔ اب ہوا کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہوا نہیں چلتی یا ہوا نہیں چل رہی۔ اب ہوا چل تو رہی ہے، لیکن اس کا جسم، اس کا وجود، اس کا باڈی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اس کا وجود جو نظر نہیں آ رہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا نہیں ہے؟ اسی طرح یہ جو سورج کی روشنی ہے، اب سب مانتے ہیں کہ روشنی ہے، لیکن روشنی کی اپنی شکل نہیں ہے، روشنی کا اپنا جسم نہیں ہے۔ کیا اس کے جسم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ روشنی نہیں ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے وجود، جو اللہ کی ذات پر یہ دلالت کرتی ہیں، جو اللہ کے وجود کے لیے ایک دلیل، ایک حجت، ایک ثبوت ہے کہ ایسا ہی ایک اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایسا ہی ایک اللہ جو اس کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہوا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو تمام عالموں کے پالنے والا ہے۔
تو اللہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ایک چیز ذرا ذرا اللہ کے وجود پر ایک اجت ہے، ایک دلیل ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے ایک ایک ذرے میں اللہ کے وجود کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن جو لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بالکل اللہ ہے، اللہ جیسا ہے، ہمیں اللہ پر ویسا ایمان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان رہے گا۔